اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے امام علی علیہ السلام اینڈ ڈومیسٹک رسپیکٹ. ناظرین محترم، جب ہم امام علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو فقط ہم ایک شخصیت کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس اخلاق کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے اندر پایا جاتا ہے. ہم اس شوہر کی بھی بات کرتے ہیں جس طرح سے امام علی کا رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ تھا. ہم امام علی علیہ السلام کو فقط ایک جنگجو کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اور نہ ہمیں اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے. اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارا رول ماڈل بنا کر بھیجا. ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری. امام علی علیہ السلام ایک جنگجو تو تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک بہترین شوہر، ایک بہترین والد اور ایک بہترین بھائی، ایک بہترین وصی اور جانشین تھے، اور ایک بہترین امام تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کا فالوور خود کو کہتے ہیں تو کیا وہ ساری کوالٹیز ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ امام علی اینڈ ڈومیسٹک رسپیکٹ، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کے اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے. کیونکہ بعض گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، لوگ اپنے رشتے کی حدود کو نہیں سمجھتے. انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کا اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سرمدی رضوی صاحب. آج ہم ان سے اپنے تمام سوالات کریں گے اور یہ ہمارے تمام سوالات کے جواب دیں گے. اسی کے ساتھ آئیے ہم مولانا صاحب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہم آپ سے آج کا جو اپنا پہلا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیسا کہ آج کے اس بدلتے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا لوگوں پر جس طرح سے حاوی ہے، تو لوگ سوشل میڈیا پر تو کافی زیادہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہیں جب ہم گھرانوں میں دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نہیں دکھائی دیتی. تو کیا امام علی علیہ السلام کا فالوور ہونے کے ناطے یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا مثال آپ دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت ہی ضروری سوال کیا آپ نے جی. اور اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، بہت شکریہ کہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا گیا، اور ون ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، کہ جو ایک بہت ہی ضروری موضوع ہے، اور حقیر کو یہ موقع دیا کہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں لوگوں تک. امام علی علیہ السلام کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کو متعارف کرواتے ہوئے یہ حقائق، یہ ریالٹیز ان تک پہنچائی جائیں کہ واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ دیز تھنگس. سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ ایک بناوٹی وجود انسان کا موجود ہوتا ہے. جی. بہت ممکن ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے کہ یہ انسان بڑا ہی با اخلاق ہے، بڑا ہی متقی ہے، اور اگر اتفاق سے ایسا ہو کہ ہم اس کی ریئل لائف جا کے دیکھیں تو شاید ہمارے لیے یہ شاکنگ ہو کہ یہ تو بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہیں. یعنی یہ فار ایگزامپل احترام اور با اخلاق یعنی اخلاق کا درس دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر جب ہم نے ان کے گھر جا کے دیکھا تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں، اور یہ میں پہلے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، بعد میں اپنے ویورز کے لیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہماری ریئل لائف نہیں ہے. بالکل. سوشل میڈیا پہ تو جو انسان دکھانا چاہتا ہے بس وہی دکھتا ہے، آپ کو کوئی جج نہیں کر سکتا وہاں پہ. حقیقت تک ممکن ہے کوئی نہ پہنچ پائے، جیسا آپ چاہیں مکھوٹا پہن لیں. جی جی. اصل جو ہمارا امتحان ہے وہ ہماری اپنی ریئل لائف میں ہے، وہ بھی ہماری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ. اور خاص کر کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بانوان سے ریلیٹڈ ہے اور ہم اس تک اپنی بات کو محدود رکھیں. آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے قول کا میں یہاں پہ سہارا لوں کہ جب وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگرچہ وہ معصوم شخصیت ہیں، مگر کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، لہٰذا وہ یہ ساری باتیں حقیقت بھی ہیں اور ہمارے سبق کے لیے بھی ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ واللہ
لا اغضبتها ولا اکرہتها، یعنی میں نے خدا کی قسم، شرعی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ فاطمہ کو کبھی اپنے کسی عمل سے غضبناک کیا. اچھا، امام معصوم ہیں، لیکن کتنی بڑی ہمارے لیے تعلیم ہے، کتنا بڑا سبق لیسن ہے. اور نہ ولا اکرہتها، اور نہ میں نے اس کو کسی کام پہ مجبور کیا. سبحان اللہ. ابھی ممکن ہے کہ آگے آپ کا کوئی ایسا سوال ہے کہ جس میں ہم اس کو اور ڈیٹیل میں بیان کر پائیں، لیکن نہ غضبناک کیا، نہ اس کو کسی کام کے لیے مجبور کیا. ایک جملہ اس کو یعنی بریف میں کہہ دوں یہاں پہ کہ اس سے کیا سبق مل رہا ہے. یعنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہم غصہ کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا حق ہے، I have an authority over my wife، اور اگر کچھ غصہ کرتے ہیں تو چپ رہیے، آگے آگے نہ بولیے یا برابر سے نہ بولیے. یعنی یہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حق ہے ہمارا کہ عورت ہو دب جاؤ. اور یہ بعض موقعوں پہ سکھایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، کہ چپ ہو جاؤ، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بعد میں اس سے بات کرنا. صحیح. اپنے ذاتی، یعنی خیر میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں، مگر میری اپنی سمجھ کے حساب سے یہ غلط ہے. یعنی یہاں پہ آپ ایک نیگیٹو اتھارٹی کریٹ کر رہے ہیں مرد کے لیے. ایسے ہی جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ولا اکرہتها، یعنی کسی چیز پہ مجبور، لا اکراہ فی الدین، جو ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، وہاں سے ہے یہ ورڈ کہ اس کو مجبور. کہ اب ایک جملہ یہاں پہ بھی کہے کہ اس کو بات کو ختم کر دوں کہ کیا بنا ہے بھائی آج مثلاً کھانے میں. انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ کچھ تھی نہیں، طبیعت اچھی تو کھچڑی. یہ کیا ہے بھائی ہمارا مثلاً اچھا کھانے کا؟ تو کہیں سے بھی شریعت نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں کہ یعنی اس کو کھانا پکانے پہ مجبور کریں. نان و نفقہ ہم پہ واجب ہے، مرد پہ. وہ اگر کہہ دے تو آپ کو ایک کک لگوانی پڑے گی، یعنی حق ہے اس کا. لیکن یہ اس کی محبت ہے کہ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا ہمارا شوہر اور ہمارے بچے کھائیں. بٹ یو کی ناٹ فورس ہر ٹو کوک سم تھنگ اور ٹو، یا یہ کہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ اس کو غصہ ہے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ غصہ مت کرو. جبکہ اس کا اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں. تو اس میں ایک جملہ پھر یہ ایڈ کر دیں کہ اس کا اپوزٹ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، وہ لوگ کہ جو شیعہ علی خود کو، یا چلیے محب کہہ لیں، فالوور تو ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریالٹی وی آر ناٹ فالوئنگ امام علی. آپ صرف بس اظہار کر رہے ہیں، فالو نہیں کر رہے. جی اچھا، ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہوں گی اپنے سوال سے ربط دیتے ہوئے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ غصے میں کہہ گیا اور پھر بعد میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے تمہارے اوپر غصہ بھی کرتے ہیں. تو اس چیز کو اس طرح سے جسٹیفائی کرنا کیا صحیح ہے؟ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ دیکھیے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ صرف دیکھیں گے تو وہ سب درجہ عصمت پہ فائز ہستیاں ہیں، تو ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملے گی. اس کو تو میں، جیسا آپ نے بات کہی اور اس پہ سننے والے کو ہنسی ہی آ جاتی ہے، تو وہ ایک لطیفہ بھی شیئر ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ مثلاً کچھ ایسا ہوا کہ ہاتھ اٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم سے تو ہم، یہ تو محبت کی وجہ سے تھا. میں صرف لطیفے گھر تک، یعنی ایک جوک جسے آپ کہتے ہیں، بعض موقعوں پہ مثال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب انہوں نے بھی پلٹ کے وہیں حرکت کی اور کہا کہ کیا ہم تم کو کم چاہتے ہیں؟ تم ہم کو مار رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہماری محبت ہے. تو انہوں نے بھی پلٹ کے، تو نہ ان کی حرکت صحیح تھی نہ ان کی، مگر اب وہیں کی جیسا جواب ویسا، جیسا سوال ویسا جواب. لیکن یہ جسٹیفیکیشن بالکل غلط ہے. اور مردوں میں آگا بے بخش، لیکن مردوں میں یہ چیز ہے، سپیورٹی کمپلیکس جو ہے کافی ہائی لیول پہ پایا جاتا ہے. ایک یہاں پر آیت ہے قرآن کی جس کا ہمیشہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، with all due respect to anyone who uses this، کہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہہ رہا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ولایت اس معنی میں ہے کہ جو بھی یعنی امور خانہ داری اور اس کے علاوہ جو گھر کے فیصلے ہوں گے اس میں ہم آخر میں فیصلہ ہمارا ہوگا، اور اس میں کسی عورت کو کوئی مشکل بھی نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہی ولی ہیں، آپ ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی پتی بھی ہیں اور پرمیشور بھی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ رائے نہ لیں. جیسے رسول اللہ کو بھی یہ حکم ہوا کہ شاورہم، اس طرح سے بھی فی الحال مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں آ رہی ہے کہ شاورہم یعنی ان سے مشاورت کرو اپنے حساب سے. فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن اب نہیں، فَإِذَا عَزَمْتُم نہیں آئے گا، اور جب تم سب فیصلہ لے لو تم اور تمہارے حساب نہیں، فیصلہ تمہیں کو لینا ہے لیکن مشورہ کرو. یہ ایک مثال. تو ویسے ہی بیوی سے، لہٰذا اس کو جو آپ نے بات کہی کہ جسٹیفائی کرنا کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. میں اس آیت کی طرف واپس آ جاؤں کہ الرجال قوامون علی النساء. تو یہاں یہ جو آیت بتا رہی ہے قوامون، ظاہر سی بات ہے کہ پلیورل ہے. ہمارے جو برادران عربک نہیں جانتے بھائی ہمارے، وہ ان کے لیے عرض کر دوں کہ قوامون پلیورل ہے قوام کا. قوام بھی یعنی ہائپر بولے ہیں، اس میں مبالغہ.
قیام کا یا قائم کا، یعنی بہت زیادہ اسٹینڈ لینے والا، بالکل آسان زبان میں اس کو اگر بیان کیا جائے، یعنی مرد وہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے بہت زیادہ اسٹینڈ لینے والا ہے، یعنی ڈھال بن کے، شیلڈ بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے، یعنی پروٹیکٹر، اور وہ بھی حد سے زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنے والا۔ اس میں کہیں سے یہ معنی نہیں ہے، ولایت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں سے بھی کوئی معنی کہ ہم سپیریئر ہیں اور تم انفیریئر ہو، اس معنی میں کہ ہم جو کہہ دیں سن لو اور اب ایک لفظ نہیں سنا جائے گا، ڈکٹیٹرشپ کہیں سے اسلام نے اور کسی بھی مذہب نے، فی الحال اسلام کی بات کرتے ہوئے اور حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت اور تمام ائمہ اور رسول اللہ کی سیرت کو علیہم السلام دیکھا جائے تو کہیں سے ڈکٹیٹرشپ نہیں ثابت ہے۔ ولایت از ٹوٹلی ڈفرینٹ، یعنی اتھارٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ڈکٹیٹرشپ۔ جی جی بالکل، سبحان اللہ، بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اسی طرح جیسے میں نے یہ غصے والی بات کی، ایک اور مسئلہ ہے، چونکہ آج کا یہ جو پرآشوب دور ہے، ظاہر سی بات ہے 9 to 5 جاب ہے، اس میں انسان اسٹریس میں ہو جاتا ہے، تو ایسے میں جب اس کا موڈ نہیں صحیح ہوتا تو اس کو بھی وہ جسٹیفائی اس طرح سے کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں، اس لیے اس اسٹریس کے نام پر بدتمیزی کرنا اور برے الفاظ ادا کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا اور بعد میں کہنا تمہیں کیا پتا کہ میں کتنے زیادہ اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو لوگ اس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور جبکہ ہم امام علی علیہ السلام کی جب زندگی میں دیکھتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے پاس کتنا اسٹریس تھا، تو اس بارے میں آپ بتائیں۔ جی دیکھیے، یہاں پہ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ صرف اپنی ذات تک کیوں محدود ہیں، یعنی سیلف سینٹرڈ اور جو ایک نارسسسٹک بیہیویئر ہوتا ہے کہ میں ہر چیز میں میں، آپ نے اپنے آپ کو، آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، ویری گڈ، آپ کی اہلیہ دن بھر بیٹھ کے گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، یعنی جو ایک محاورے ہم کہتے ہیں کہ وہ جھولا جھول رہی ہیں، جس کے سیکشن میں جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی 9 to 5 جاب کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ یو ریسیو اے سیلری مین، آپ کو 70-80 ہزار روپے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے، بالکل، اس کو تو ایک نیا نہیں ملتا ہے، صرف محبت میں، صحیح، کپڑے دھونا پورے گھر کے، چلیے واشنگ مشین صحیح، لیکن ڈالنا تو ہے، کھانا پکانا، ہر گھر میں کیا وہاں شیف اویلیبل ہے یا کوئی کک اویلیبل ہے؟ نہیں۔ شوہر اٹھے ہیں صبح، تھوڑا سا میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا، صبح شوہر اٹھے، ان کو تیار کر کے ان کے دفتر بھیجا، یعنی یہ کہ ان کے لیے ناشتہ تیار کیا، سب کچھ جو بھی ہے، اب وہ گئے، بڑا بیٹا ہے اس کو پہلے جانا ہے، چھوٹا بیٹا ہے اس کو بعد میں جانا ہے، بیٹی کو جانا ہے، کنگھی چوٹی یونیفارم بچوں کو پہنانا وغیرہ وغیرہ، آپ کا جو کام ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کام کر رہی ہے، آپ کو سیلری مل رہی ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اب اس کو کیا چاہیے؟ اچھا آپ کسی عورت سے جا کے پوچھئے، آپ بھی ایک عورت ہیں، تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ ہم کو بھی سیلری ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول یاد آ گیا، اکثر اس کو آیت اللہ خامنہئی بھی اپنے اسپیچز میں کہتے ہیں کہ ایک مرد کا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ انا احبک، من شمارا دوست دور میں، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں انگریزی میں کہہ دیتے ہیں آئی لو یو، یعنی ایک بار یہ کہہ دینا، یا اس کی قدردانی اس کے کام کا، کوئی بڑی تمہیں زحمت ہوتی ہے واقعی، صرف یہ کہہ دینا، مثلا باورچی خانے میں کھڑو ہو کے عورت کھانا پکا رہی ہے اور مرد جا کے اتنا خالی کہہ دے، کندھے پہ ہاتھ رکھے، واقعی ہم کو تو سیلری ملتی ہے ہمارے کام، تم تو یعنی صرف محبت ہے، ورنہ اگر تم حق پہ اپنے مانگنے پہ آ جاؤ تو جو تم نے بچے کو شیر دہی کی ہے اس کا بھی ہمیں پیسہ دینا پڑے گا۔ دین نے تو یہ کہا ہے کہ عورت اپنے شیر دہی کا، یعنی بچے کو اگر وہ فیڈ کر رہی ہے تو اس کا پیسہ اجرت لے سکتی ہے اس کی، تو یہ سوائے محبت کے اور کیا ہے؟ اتنا سا ایک جملہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار جا کے وہ انا احبک، یعنی میں تم کو بہت چاہتا ہوں، یہ کہہ دے شوہر، تو یہ ایک جملہ زوجہ قیامت یعنی اپنی آخری سانسوں تک نہیں بھولتی، تو ایک بار جب نہیں بھولتی تو آپ تو دن میں بہانے سے 10 بار کہہ سکتے ہیں، تو یہ اپنی اسٹریس کا بہانہ بنانا، بلکہ میں ایک جملہ یہاں پہ یہ کہوں کہ 9 to 5 جاب کی وجہ سے جو آپ کو اسٹریس مل رہا ہے، جو آپ کے وجود میں اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ اسٹریس آپ کی بیوی کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن وہ کتنا برداشت کر رہی ہے۔ تو لہٰذا میوچول کو، جسے کو ایگزسٹنس کہتے ہیں، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کے، اپنی ذات سے باہر آ کے پوٹنگ یور سیلف انٹو دی شوز آف ادرس جو کہا جاتا ہے، تو یہ سوچیے تو اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس اور میں والی بات کو آپ ہٹا دیجیے، پرابلمز ول اسٹارٹ گیٹنگ سالوڈ۔ جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے اور کافی علم میں اضافہ بھی ہوا، اور ہمارے ویورز کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ اصل اسلام ہے، یہ وہ درس ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنا اگلا سوال آپ سے آگاہ کروں کہ امام علی علیہ السلام کا رویہ ایز اے شوہر کتنا پولائٹ، کتنا ہمبل تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، اور پھر
پھر یہاں پر شاید وہی بات آ جائے کہ آج کے ٹائم پر ریزن کچھ بھی ہو لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ویسا رویہ نہ رکھنا، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ جبکہ ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ وہ کس طرح تھے، ہم خود کو ان کا فالوور بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ہمیں نہیں دکھائی دیتی. تو کیا سبب ہے اور کیسے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، آپ نے جو آخری سوال کیا اس کو پہلے لے لیتے ہیں. سبب یعنی دین ہم سے کہہ رہا ہے اے کرنا ہے اور ہم اگر بی کر رہے ہیں تو اس میں پہلا اور اساسی سبب ہمارا اپنا نفس ہے. یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ علم اور اس پہ عمل نہ ہو تو اسی کو ایک لحاظ سے جہل اس کو بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل، کہ ہمیں جو معلوم ہے اس پہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ہمیں معلوم ہے یہ جہل ہے. جہل ہے، صحیح. جہل ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ علم کا نہ ہونا جہالت ہے، ورنہ وہ حدیث جو ہے جنود العقل والجہل، یعنی عقل کی بھی فوج ہے اور جہل کی بھی فوج ہے. تو اگر جہل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس کی فوج کہاں سے ہے؟ تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جہل کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ جو علم ہے اس پہ عمل نہ ہو تو یہ جہل ہے، اصل میں علم نہیں ہے، وہ اطلاعات و معلومات. تو اب یہاں پہ نفس بیچ میں آ جاتا ہے. حضرت امیر علیہ السلام کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیے تو جنگ سے ابھی آپ لوٹ کے آئے ہیں، جو تاریخی بیانات کتابوں میں آئے ہیں، جنگ سے لوٹ کے آئے ہیں. جنگ سے لوٹ کے آنا آپ کی 9 to 5 کی جاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس اسٹرین کے آگے کہ جو جنگ سے لوٹ کے آدمی آ رہا ہے. آئے ہیں لوٹ کے اور کچھ وقفہ گزرا ہے اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں. وہ حدیث آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ وہ دیکھا انہوں نے اور غالباً شاید یہ ہے کہ رونے لگے خوشی سے کہ حضرت علی علیہ السلام بیٹھ کے دال دھو رہے ہیں. تازہ آئے ہیں، مثلا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ جو بھی کہہ لیں. اور اس وقت انہوں نے بہت سی باتیں بیان کی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زوجہ کی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، زوجہ کا ہاتھ بٹانا گھر کے کاموں میں کیا اس کے فضیلتیں ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ. ورنہ مثلا ہم اپنے آپ کو اگر یہاں پہ رکھیں، اب اتنی لمبی جنگ کر کے آ رہے ہیں، کچھ ہماری خاطر مدارات کیجیے کہ ہم بیٹھ کے دال دھوئیں، مثلا یہ آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ہمارے امام نے، امام المتقین امام العالمین نے یہ سبق دیا کہ پوری کائنات کا امام ہوں. تو اب یہ اس لیے اس کا یہ سبب نہیں بنے گا کہ ہم امام ہیں تو بس اب میری خدمت ہو، نہیں، پوری کائنات کا امام یہ پوری کائنات کو سبق دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ. اور پھر وہ جو جملہ میں نے شروع میں کہا کہ نہ کوئی ایسی بات کہی کہ غصہ کبھی ان کو آیا ہو اور نہ کبھی ان کو مجبور کیا. تو جو ایک اور آپ نے اس میں پوائنٹ تھا کہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، جو میں نے کہا نفس ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. اور جو گھروں میں ان ریالٹی جو عزت نہیں ہے اس طرح سے جہاں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ سائنس کی اگر ہم یعنی نیورو سائنس کی مدد لیں، جو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے سیلف ہیلپ بکس میں اور بعض ویب سائٹس پہ، کہ یہاں پہ یہی ہے کہ ہم بے انتہا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جو سیلف سینٹرڈ اپروچ ہماری ہوتی ہے. ورنہ اگر تھوڑی دیر کے لیے غفلت کو ہٹانے کا کیا ہے، جو آپ کسی بھی اخلاق کی کتاب کو جب اٹھا کے پڑھیں تو سب سے پہلا چیپٹر وہاں پہ غفلت ہی ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ کی غفلت دور نہیں ہوگی آپ آگے بڑھیں گے کیسے؟ اور اسی کے اپوزٹ میں ہے یقظہ، یعنی بیداری، یعنی انلائٹنڈ ہو جانا انسان کا، کہ یہ جو گھر کے اندر ہمارے ایک سماج ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا جو ایکویلیبریم ہے وہ مینٹین اگر ہم چاہتے ہیں کہ رہے تو پھر میں ہٹانا پڑے گا. بالکل، سبحان اللہ. آقا، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے محبت کی، اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں عدل و انصاف کو بھی قائم کیا. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑی پرابلم ہے کہ گھروں میں اکثر عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے. مثلاً ایک آدھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہیچ سمجھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے زیادہ تر گھرانوں میں، دیکھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے. تو اس کا کیا سولوشن ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں یعنی آپ کی مراد وہی ہے نا کہ یعنی بیوی کو ہیچ سمجھ رہے ہیں. جی بیوی کو بھی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے بھی رشتے، کیونکہ فیملی ممبر میں اور بھی ہیں، تو اگر کوئی شخصیت مطلب پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوتا ہے. جی اس سے مثلاً اگر ہماری بیوی کے گھر والے ہیں فار ایگزامپل، یہ بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ انکلوڈ کر لیں، اور یا جیسے بچے ہیں یا کوئی بھی رہ رہا ہے ساتھ میں، اب اس کے علاوہ ہمارے اپنے والدین ہو گئے، تو بات وہاں پہ وہیں آئے گی. یعنی ہم اگر اس کو بالکل اس کی جڑ میں جا کے اس کو دیکھیں کہ انسان سیلف سینٹرڈ ہے نا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم مثلاً بالکل میں گراؤنڈ لیول پہ مثال دوں کہ ہم کسی بچے کے لیے دودھ کی شیشی بنائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے.
جبکہ ایسا نہیں ہے. کسی یعنی کہاں سے یہ آ گئی؟ جی. یا ہماری اہلیہ کا ہے کہ مثلا 2 یا 3 بچے ہیں، کسی ایک کے ساتھ ہم مصروف ہیں، بزی ہیں، اس بچے کا ڈائپر بدل دیجیے. پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. جی. تو آپ کہیں کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، مثلا غلط ہے. جی. یا ہمارے والدین کی تو عزت ہوگی، تمہارے والدین صحیح ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہاں پھر جی، اور ہم داماد ہیں تو ہمیں پلکوں بٹھایا جائے جی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے آپ، مگر یہ تو ان ساری چیزوں کا جو آپ جا کے بالکل اس کی ہم روٹ میں اگر بیٹھ کر سوچیں جی تو یہی ہے کہ انسان سیلف سینٹرڈ، یعنی وہی سپیریورٹی کمپلیکس اور سیلف سینٹرڈ ہونا، یہ ساری یہی چیزیں وجہ بنتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جو آپ نے عدل اور انصاف کی بات کی اس کو قائم نہیں کر پاتے ہیں. اور کیونکہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ جو بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزہ ولادت بھی 2 دن پہلے گیا، یعنی گھر میں انہوں نے جناب فضہ کو رکھا ہے بطور خادمہ. اور انصاف اور عدالت کی انتہا دیکھیے کہ ایک دن تم کام کرو گے، ایک دن ہم کام کریں گے. بے شک یعنی کون ہے آج کی دنیا میں جو یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کو 5,000 روپے دے رہے ہیں تو ایک دن ہم اور ایک دن آپ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کو جناب فضہ نہیں ملیں گی پوری کائنات میں کہیں، مگر عدالت تو آپ کو عدالت دیکھیں، یہ عدالت ہے، یہ مثال ہے. بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھی آپ نے مثال دی. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اپنا اگلا سوال کرتی ہوں جو کہ ہمارا آخری سوال بھی ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارا جو کمیونیکیشن ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ سوشل میڈیا کے تھرو، کالنگ کے تھرو اس طرح سے محدود ہو گیا ہے. اور اکثر ماں باپ کو بھی کہتے سنا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے، یعنی گھر والوں سے جو کمیونیکیشن ہے وہ بند ہو گیا ہے. کہ جیسے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا بنا موبائل کے، جب سب مل کر بیٹھتے تھے، اچھے سے باتیں کرتے تھے، وہ چیزیں اب نہیں ہیں. تو اس چیز کو کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اگر اس کی کچھ مثالیں ملیں تو؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ ایپیسوڈز ہوئے ہیں ون ٹی وی میں، جس میں ڈیٹیلز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام اینڈ انٹرٹینمنٹ اور ہیبٹس والا. ہماری بعض عادتیں، ظاہر سی بات ہے جتنی بھی انسان کی عادتیں ہیں وہیں اس کی کل ملا کے شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں. بالکل. اب جتنی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں اس میں اچھی خاصی رقم خرچ کی جاتی ہے جو ڈیولپرز اور خاص کر کے جو ڈیزائنر ہیں ان کو دینے کے لیے کہ بھائی ایپ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر کھولے تو اپنی مرضی سے مگر بند اپنی مرضی سے نہ کر پائے، اتنا لیوکریٹو ہو. اسی لیے دیکھیے آپ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں. یعنی یہ کسی نے اچھا اس پہ لطیفہ بھی شیئر کیا ہے کہ بہت ہی اس انسان کو اپنے اوپر قابو ہے کہ جو فیس بک کھولے اور 3 نوٹیفیکیشن اور 4 فرینڈ ریکویسٹ دیکھ کے ریڈ اور بند کر دے. یعنی اس کا مطلب بڑا اس کو اپنے اوپر قابو ہے، اتنا یعنی وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف کہ جلدی سے دیکھیں کس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی اور کیا نوٹیفیکیشنز، لائکس اور کامنٹس آئے. اب یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ ہمارے اپنے یعنی مائنڈ پہ جسے کہتے ہیں یہ حاوی ہونے لگتی ہیں یہ چیزیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے پھر وہی میں، کیونکہ جیسا کہ ہوتا بھی ہے کہ آسان انداز میں بیان کیا جائے تاکہ ہمارے ویورز تک جو بھی اس میں ہو وہ سب تک بات پہنچ جائے. ہم اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں اور ہمارا اس وقت یعنی جو ڈوپامین ہٹ ہے وہ ہائی ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ہم اپنا سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہے ہیں. اسی میں انہوں نے کہا 1 منٹ ذرا ان کو دیکھ لیے تو ایک کو نہلا رہے ہیں، ذرا دوسرے کو دیکھ لیے مثلاً. اب میں اس کو انیکٹ کر کے کہوں گا کیا مصیبت ہے بھائی، ہم اپنا مثلا کچھ کون سا آپ ضروری کام کر رہے ہیں، کوئی وہی نازل ہو رہی ہے آپ کہیں رک جائیے ذرا. وہی ہے کہ اتنی عادت ہو چکی ہے، ہماری بری عادتیں اور جو برے اٹیچمنٹس ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے یہ دیکھیے یہ بے عدالتی پیدا ہو رہی ہے. وہ زیادہ ضروری ہے، یہ حقیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرسنالٹیز، ہم ان کو اگنور کر کے ریئل لائف کو چھوڑ کے ریل لائف پہ جا رہے ہیں. بالکل. حالانکہ خود حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن الکلام تزید و وداد، اس طرح سے ہے یزید الوداد، یعنی اچھے طریقے سے بات کرنا، بہترین انداز میں محبت کو، وداد مودت سے بنا تو اس کو بڑھاتا ہے. تو یہ کلام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں اور ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں، نہیں، آپس میں بیٹھ کے. یہی وجہ ہے میں بار بار اسی لیے آج کل کے دور میں جس طرح کے کنٹینٹ کو شیئر کیا جاتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکے کا وائی فائی کٹ گیا تو وہ نیچے اتر کے آیا اپنے کمرے سے، تو اس نے کہا کہ آج وائی فائی کام نہیں کر رہا تھا، میں گھر والوں کے ساتھ جا کے بیٹھا. اچھے لوگ ہیں، ہے نا. تو انسانوں کو چھوڑ کے تو ہم مشین کے پاس گھسے ہوئے ہیں اور ہمارا یہی ہے کہ
اچھا اب تو کیا کہیں کہاں تک بات کو لے جائیں کہ ادھر آپ نے فیس بک بند کیا، ادھر یوٹیوب کھل گیا، ادھر بند کیا، اور بہت سے تو مجھے اپلیکیشنز معلوم نہیں ہیں، نام معلوم ہے کہ اب اسنیپ چیٹ پہ چلا گیا آدمی، اب انسٹاگرام پہ چلا گیا، اینڈ دیز ایپلیکیشنز ٹیک آورس ناٹ اونلی منٹس، کہ آپ کہیں کہ وہ 5 منٹ یہ یوز کریں گے، 5 منٹ یوز کریں گے، 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں جی. اور وہ یہ تو ظاہری چیز ہے، باطن میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں جو ہو رہا ہے کہ یہ جو نیورل سرکٹس آپ کے بن رہے ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں ہیبٹ کہتے ہیں، وہ بار بار فائر ہوتے ہیں، اور بار بار آپ اسی لیے 200 بار آپ فیس بک کھول رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ پوسٹ کیا ہے تو دیکھنے کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے وہ بار بار سرکٹ؟ اب وہ سرکٹ بریک کرنے ہی میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے. جیسے کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے اور وہ چھوڑنا چاہے تو پین سے گزرنا پڑے گا. اور دین کی زبان میں اس کو کہوں کہ اللہ کی نافرمانی کی مٹھاس جتنی چکھی ہے اتنی ہی اس کی اطاعت کی کڑواہٹ چکھنی پڑے گی. اگرچہ اس کی اطاعت میں مٹھاس ہے، مگر واپس آنے تک توبہ جو ہوتی ہے، یو ٹرن لے کے واپس آنا، اس میں کڑواہٹ ہے. ایک بار واپس آ گئے تو اب میٹھا لگنے لگے گا. تو یہ ہے ہماری لب لباب. اپنے اس پوری بات کا یوں عرض کر دوں کہ ہماری بری عادتیں وجہ بنتی ہیں کہ ہم ریل لائف میں اتنا اپنے آپ کو اتنا ایبزاربڈ ہیں کہ ہماری ریئل لائف کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم چڑچڑاتے ہیں. اسی سے بے عدالتی اور ناانصافی گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے گھر کا جو ماحول ہے اور جو ایکویلیبریم ہے وہ بگڑتا ہے. عورت اگر اپنے جسے کہتے ہیں کہ وجود کے جتنے بھی پازیٹیو اس کے سائڈس ہیں ان کو انتہا تک پہنچانے پہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ دیکھیے جو کہتے ہیں کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. ایک وہ ماں ہے کہ اپنے انتہا پہ پہنچی ہے، عصمت کبریٰ پہ. لیکن اگر پھر وہ انتقام لینے پہ آ جائے، بگڑنے پہ آ جائے، تو کہے کہ آج سے ہم سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. اور وہ نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے جو آج ہمارے سماج میں وہ ایک برائی ہے کہ طلاق پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا جڑ میں جا کے. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھے سے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کی اس گفتگو سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا. اور بس ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ جتنی باتیں آغا نے بتائی ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے گھر میں اس لیے جنریٹ ہوتی ہیں کیونکہ لیک آف نالج. جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے مولا کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا، ہمیں ان کی زندگی سے کیا لینا چاہیے، تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ناانصافیاں ہوتی ہیں، ہم دوسری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ ایک اینزائٹی بنتا چلا جاتا ہے اور ہم اس جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا علمی معیار بڑھائیں، اسلام کے حقیقی اصولوں کو جانیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے سے رہیں اور معاشرے کا بھی ایک بہترین حصہ بنیں. آج کے اس پروگرام کو میں ختم کرتی ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.